مرنے کے بعد سزا کا تصور اور عذاب قبر. ہاں چلو اس پر کہتے ہیں اگلے سوال پھر شروع کریں. اس بارے میں جو بات ذہن نشین رہنی چاہیے جس پر امت کا اتفاق ہے اس کا خلاف کرنے اور نہیں مسلمانوں میں کہ زندگی کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں. یہ جو نا کہ مرنے سے آدمی ختم ہو گیا، یہی کافرانہ ذہن ہمارے دماغوں میں سما گیا جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ عذاب کس کو ہوتا نہیں. آدمی نہیں مرتا، صرف وہ پنجرے سے آزاد ہو جاتا. جیسے میں پرانے کپڑے اتار دوں، نیا لباس پہن لوں، انسان میں جو ایگو ہے نا، میں روح، اس کو موت نہیں آتی. اور اسی طرح اس کی ہوش، حواس، شعور بالکل کام. مرنے کے بعد بھی صدیقی صاحب جانیں گے، جان نکلنے کے بعد اسی وقت کہ میں صدیقی ہوں، یہ مجھے غسل دے رہے ہیں، یہ مجھے اٹھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت کہتا نیک ہوتا کہتا جلدی پہنچاؤ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچوں. دوسرا تو رونے لگتا کدھر لے جا رہے. مرا کوئی نہیں، صرف جسم اور روح میں جدائی ہے. جیسے الستو بربکم کے موقع پر روحیں تھیں نا، اللہ کی بات سنی، جواب دیا، ساری عقل شعور تھی، یہی حالت پھر ہو جاتی ہے. جسم چھوڑ جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، نیک لوگوں کا بچا لے، انبیاء علیہ السلام کا، دوسروں کا گل سر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جسم کو کیا کرنا؟ جیسے جسم میں آنے سے پہلے روح الستو بربکم سارا کو جانتی ہوئی، ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں. اگر وہ برے ہیں تو غمگین ہوتے. اس لیے مرنے کے بعد انعام بھی ملنا شروع ہو جاتا کہ ریسٹ ہاؤس میں اللہ ٹھہرا دیتا ہے. یہ جو ثواب ہے نا قبر اتنا ہی ہے کہ بنگلے الاٹ ہو جاتے ہیں جہاں خوشبوئیں ہیں، بستر ہیں، وہاں رہتے ہیں، مزے کی زندگی اور انتظار میں ہے کہ قیامت کا دن آئے تو وہاں پر آخری فیصلہ ہو. اور برے ہیں جیسے پولیس مین اور سارے لوگ آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشل جیل ہے مقدمہ ہونے کے بعد، مگر جو حوالات ہیں اس میں بند کر دیے جاتے ہیں. مگر یہ بند ہوتے ہیں، مصیبت میں پریشان ہیں. یہ مرتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا، ایک دن کا وقفہ نہیں. اور قرآن مجید بتاتا، شہیدوں کے بارے میں صاف بتایا کہ وہ زندہ انہیں رزق ملتا. فرعون اور اس کی جماعت کا بتایا نار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جہنم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں کہ یہاں آنے والے ہو تم. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اب تو صرف دیکھتے ہیں اور مرتے ہیں، روز کئی بار مرتے ہیں. کیا یہ انجام ہوگا؟ قیامت کے دن پھر اس سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ مومن قتل ہو گیا، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا چل جنت میں. اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، تم نے تو مجھے قتل کر کے ذلیل کرنا چاہا، مجھے تو اللہ نے عزت دے دی. یہ سارا ہوش حواس اس کے قائم ہے. ٹھیک، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور نے صاحب فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں. تو مرنے کے بعد صرف جسم جو ہے نا اس کا ساتھ چھوڑ دیا روح نے، باقی اس میں کوئی خلل نہیں آیا. اگر اچھا ہے تو اس کو انعام کا احساس ہے، برا ہے تو عذاب کا احساس ہے. یہاں ایک سوال جو میں اس کا جواب خود ہی دے دیتا ہوں، وہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی جنت دوزخ میں کیوں نہیں بیچتا جاتا. یہ عذاب و ثواب قبر جو ہوتے رہتے ہیں، جب وہ مر گیا جنت میں بھیج دے، دوسرے کو دوزخ میں بھیج. قیامت کی عدالت کا انتظار کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ سوال بڑا اہم ہے اور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا میرا اور آپ سب کا فرض. اور جب سوچیں گے تو ہمارے نیچے سے زمین نکل جائے گی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیکی بدی وہی ہے جو مرنے تک کر لی، ہم اس کو اپنا نام عالمہ سمجھ. قرآن اس کے خلاف. بھائی میں مر جاؤں گا، گل سڑ جاؤں گا، مگر میرا کھاتا چلتا رہے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. جب تک کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، قیامت نہیں آتی، میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکیاں کہاں کریں. ڈاکٹر سرار صاحب اگر فوج بھی اللہ سلامت رکھے، جو کام انہوں نے کیا آگے ان کے ساتھی کریں گے اور آگے سے آگے پھیلائیں گے، اس کا ثواب ان کے حصے میں نہیں جائے گا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیکی بتلانے والا کرنے والوں کے برابر ثواب ملے، وہ مر چکا، مگر کھاتا تو چل رہا. آخری آدمی مرے تو پتہ چلے کہ نیکی اس کی کہاں گئی. اسی طرح اگر حرامی نے کوئی بری رسم جاری کر دی، قتل و غارت نہ بدکاریاں، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ قابیل مر گیا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا، مگر ہر قتل میں سے ایک ایک قتل اس کے کھاتے میں درج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سنت تو اس نے جاری کی. اس لیے ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس دن میزان لگے کہ نیکی کتنی بنی ہے پہاڑوں، گناہ کتنے بڑے. ہر شخص کو قدم سنبھال کر رکھنا چاہیے، کوئی بری مثال نہ قائم کر دے. توبہ توبہ. شاگردوں کو استاد نے کوئی برا نمونہ دے دیا، مرشد نے مریدوں کو دے دیا، تنظیم کے رہنما نے، تو تباہی ہوگی. تو مر گیا، پہاڑ گناہ کے کٹھے ہو رہے. اس لیے ہر شخص، اللہ فرماتا نکتب ما قدموا آثارا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو تمہارے نشانات قدم رہ گئے.
تمہارے پیچھے چلنے والے جو کر رہے ہیں نا اس میں سے بھی حصہ ملے. اس لیے ابھی نہیں فیصلہ ہو سکتا. نیکوں کو بنگلے میں ٹھہرا دیا جاتا, خوشبوؤں میں راحت ہو, یہ ثواب خبر ہے. بروں کو حوالات میں بند کر دیا جاتا. جب مکمل مثل تیار ہو جائے گی نا ریفرنس, پھر خدا کی عدالت میں آئے گا, گواہ بھگتیں گے, وہاں لوگ پھر جوڈیشل جیل میں جائیں گے, یا جنت کے 100 ہیں درجے, وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس درجے میں اس کو رکھا جائے. جی آگے یہ بھی آگے تھا. ہاں آگے چلو, یہ ایک سوال 2 سوال ختم کر لیں اور پھر بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت سے رکھی. واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا ہے یہ سزاواروں کا عذاب میں دیکھنا. یہ لکھا ہے کہ یہ ابھی تو انہیں عذاب ہی نہیں ہوا تو کس طرح حضور نے ان کو دیکھا. یہ بات لکھی ہے. حالانکہ جیسے میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ دور جو گزر رہا عذاب تو اس میں بھی ہو رہا ہے. کوئی قبر میں کچھ بھگت رہا, کوئی نیکوں کو انعام مل رہے ہیں, وہ آخری جو ہے نا وہ تو اس دن فیصلہ ہوگا, وہ تو اب بھی رہے. باقی جو ہے نا یہ بھی جیسے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا, بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ بہت سے آنے والے واقعات فرمائے جاتے ہیں, پہلے یہ وہ تمثیل کے طور پر دکھا دے, ہوتا نہیں, نمونہ دکھا دیا جاتا کہ ایسے ہوگا. یہ بھی درست ہے, اس میں بھی کوئی اشکال نہیں. حشر کے میدان میں فیصلہ گناہگاروں کا, بعد عذاب, برائے مہربانی یہ تفسیر کی ساری بات ہوگی انشاءاللہ. سارا سوال